باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی صورتوں میں نظم کی کیا نوعیت ہے، ہم اس کی چند مثالوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں تمثیل کی مثال زیر بحث آ چکی، تعلیل کیسے ہوتی ہے اس کو بھی ہم بیان کر چکے، تاصیل کا کیا طریقہ ہے اس کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد اب تکمیل ہے۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ ایک بات شروع ہوئی، اس میں کوئی چیز زیر بحث آ گئی، جب زیر بحث آ گئی تو اس سے ایک موقع پیدا ہوا، اس موقع کو سامنے رکھ کر گویا بات کو اس کے آخری نتیجے تک پہنچا دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام ہیں۔ اس پیراگراف کو جس سے طلاق کے احکام شروع ہوئے ہیں اگر آپ پڑھیں تو اس سے متصل پہلے کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے اٹھا دیے ہیں۔ یعنی بات تو یہ چل رہی تھی کہ اب تم کو حج کے لیے نکلنا ہے، اس میں مزاحمت پیش آ سکتی ہے، اگر مزاحمت پیش آتی ہے تو اس کے مقابلے میں تمہیں تلوار اٹھانا ہوگی، اور تلوار اٹھانے کا یہ حکم ان حدود کے مطابق دیا گیا ہے، اس میں ان چیزوں کو لحاظ کرتے ہوئے یہ اقدام کرنا ہوگا۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ معاملہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کو وہاں بیان کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ بیان مکمل ہوا ہے تو وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں جو اس وقت رسول اللہ کی جماعت میں موجود تھے۔ میں نے اس وقت آپ کو مثالیں دی تھیں اس کی کہ جو جماعت اس وقت یا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان کا بھی ایک تجزیہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں، ان میں سے کون سے مخلصین ہیں اور کون سے ایسے ہیں کہ جو اصل میں تو بدترین دشمن ہیں لیکن بظاہر بڑی عمدہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک تبصرہ ہے۔ جیسے یہ تبصرہ ختم ہوتا ہے تو وہ لوگ جو سوالات اٹھا رہے تھے ان میں سے بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو حقیقی سوالات تھے اور بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو اصل بات سے گریز کے لیے اٹھائے جا رہے تھے۔ تو چند سوالات ہیں جن کا قرآن مجید نے پھر جواب دیا، یعنی اس میں وہی اسلوب ہے کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں، ان کو اس کا جواب یہ دے دو، یہ تم سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب ان کو یہ دے دو۔ یہ سوالات جو ہے انہی میں آگے یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے ایام کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی یہ سوال بھی اصل میں پچھلے سوال سے پیدا ہو گیا ہے۔ پچھلے سوال میں جنگ کے نتیجے میں جن خواتین کے ساتھ شادی کرنے کا قانون زیر بحث آیا ہے اسی سے سوال پیدا ہو گیا۔ اب جیسے ہی یہ سوال پیدا ہوا قرآن نے اس کا جواب دیا، تو جواب دیا تو مناسب موقع تقریب پیدا ہو گئی کہ اب اس کے نتیجے میں طلاق کے احکام بیان کر دیے۔ چنانچہ پھر ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں ایلا سے بات شروع ہوئی ہے، پھر یہ کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، طلاق زندگی میں کتنی بار دی جا سکتی ہے، جب وہ دی جائے تو مال و متاع جو کچھ بھی عورت کو دیا گیا ہے اس کے کیا آداب و حدود ہیں، اگر وہ دوسری کے بعد تیسری مرتبہ بھی دے دی جاتی ہے تو اس سے کیا نتیجے نکلیں گے۔ اور یہ بات بیان کرتے کرتے پھر یہ بتایا ہے کہ اگر طلاق دے دی گئی تو اس کے بعد کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسی سے پھر ایک بڑا ہی خوبصورت گریز ہوا ہے، کیونکہ طلاق کا سارا معاملہ ایام کی عدت سے طے ہوتا ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ تو آگے بڑھ کر یہ کہا ہے اور بیوہ عورتوں کی عدت بھی ہے، تو بیوہ عورتوں کی عدت تک بات گویا پہنچ گئی ہے۔ ایک لمبا سلسلہ کلام ہے۔ یہ قرآن مجید میں تکمیل کی بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ تکمیل کی وہ مثالیں جن میں عمومی موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں وہ عام طور پر آدمی گرفت میں نہیں آتی۔ یہ چونکہ قانون اور احکام کا معاملہ ہے تو بہت آسانی سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ بات کہاں سے اٹھی تھی اور پھر کہاں چلتی چلی گئی۔ گویا ایک بات کی ابتدا ہوئی اور اس سے ایک موقع پیدا ہوا، وہ ایک مناسب موقع تھا جس سے اسی ضمن کے احکام بیان کر دیے گئے۔ یہ ادب میں بڑا خوبصورت اسلوب ہوتا ہے کہ بات ایک خاص موڑ پر آ گئی تو بس آپ نے رخ بدلا اور اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ گویا ایک بڑا مناسب موقع نکل آتا ہے کہ مخاطب اب توجہ سے بات سنے گا اور ان چیزوں کو سمجھ بھی لے گا، تو یہ تکمیل ہے۔
سوال جواب کے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایک عام قاری بھی بہت آسانی سے دیکھ لیتا ہے. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جن میں کلام درمیان میں رکا ہے اور اس میں پھر کچھ سوالات سامنے آ گئے، ان کا جواب دینا شروع کر دیا. ابھی میں نے اس کا ذکر کیا، یعنی سورہ بقرہ میں ایک پورا کا پورا مقام ہے کہ اس میں کچھ سوالات پیچھے کی بحث سے پیدا ہوئے ہیں، اور انہی سوالات کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے بات کو آگے بڑھایا ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، جیسے ہی ایک خاص سوال پر بات پہنچی ہے تو جو بات خود کہنی تھی وہ کہنا شروع کر دی. یعنی یہ سوال جواب کے ذریعے سے گویا بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اسلوب ہمارے ہاں بھی خطبات میں، ادب میں اختیار کیا جاتا ہے. یعنی درمیان میں بات کرنے والا کسی چیز سے بات کو اٹھاتا ہے اور پھر ایک دوسرے رخ پر اس کو موڑ دیتا ہے. تو سوال اور جواب کے ذریعے سے کلام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک جگہ پہ آپ نے بات پہنچائی، اس سے وہ فطری سوال پیدا ہوتا ہے، یا وہ سوال سامنے آ گیا ہے، یا مخاطبین نے روک کر دیا ہے، تو گویا ایک موقع نکل آیا کہ آپ اب ان سوالات کو لیتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا جواب دیتے دیتے پھر آگے کی طرف بڑھ گئے. تو سوال جواب کی نوعیت یہ ہے. اس کی بھی بہت مثالیں قرآن مجید میں مل جائیں گی. یہ کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے جس کو واضح کیا جائے. اس کے بعد تفریح ہے. یہ تحصیل کے الٹ ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی بات بیان کی اور پھر اس بات کو اس کی اصل سے مربوط کر دیا تو یہ تحصیل ہو گئی، اور اگر آپ نے اصل کو بیان کیا اور اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو بیان کر دیا تو یہ تفریح ہو گئی. مثلا آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہود کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں انانیت ہے، تکبر ہے، یہ اصل میں زدم زدہ کی وجہ سے صحیح بات نہیں مان رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی حرکت ہے جو واقعہ آدم و ابلیس کے موقع پر ابلیس نے کیا تھا. تو یہ کیا چیز ہوئی؟ یعنی آپ نے آج کی بات کو اٹھایا اور اس کی اصل کے ساتھ مربوط کر دیا. یہ تحصیل ہو گئی. اچھا، اسی کو الٹ کر لیجئے. آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و ابلیس کو پیدا کیا تو یہ واقعہ پیش آیا اور ابلیس نے اس طرح انانیت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ اب صورتحال یہی یہود کی بھی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تفریح ہو گئی. یعنی آپ نے بات کو اصل سے اٹھایا اور پھر جس جگہ تک وہ پہنچ رہی تھی وہاں اس کو آپ نے پہنچا دیا. اسی کو الٹ کر دیکھ لیجئے. یہ بھی ایک عام طالب علم جب قرآن پڑھتا ہے تو بے شمار جگہوں پر اس کو ان دونوں چیزوں کی مثالیں مل جاتی ہیں. یعنی بات میں اصل زیر بحث ہے، اس کے بعد اس سے جو فرع نکلتی ہے وہ بیان کر دی. بات میں فرع زیر بحث ہے، وہ جس اصل تک پہنچتی ہے اس کو اس تک پہنچا دیا. قرآن مجید میں چونکہ یہ درمیان کے جملے نہیں ہوتے کہ یہ اصل بات تھی اب اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یا یہ اسلوب نہیں ہوتا کہ یہ بات ایک فرع ہے یہ اس اصل تک پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے عام قاری کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں اصل میں کیا چیز ہے. جب آدمی تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد نتیجہ ہے. نتیجے کا مطلب بالکل وہی ہے جو آپ نے پرانے زمانے میں بچپن میں سنا ہوگا کہ ایک کتا منہ میں ایک گوشت کی بوٹی لیے چلا جا رہا تھا. جیسے ہی وہ ایک دریا کے پاس سے گزرا، اس نے اپنا عکس اس میں دیکھا اور خیال ہوا کہ یہ تو ایک اور گوشت کا ٹکڑا موجود ہے. وہ فوراً اس پر پل پڑا، اپنا بھی ہاتھ سے گیا. تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بچوں لالچ بری بلا ہے. تو یہ گویا نتیجہ گویا بات کا نکال دینا. یعنی یہ تو اس کی ایک سادہ مثال ہے، نتیجہ نکال دو. ظاہر بات ہے قرآن مجید میں جو مباحث ہوتے ہیں وہ پھر کسی خاص نتیجے تک پہنچا دیے جاتے ہیں. بات شروع ہوئی ہے اور ایک خاص جگہ پر پہنچ گئی. بالکل ایسی چیز بعض اوقات ہوتی ہے جیسے خلاصہ مباحث ہے. یعنی بات چل رہی تھی تو گویا آپ نے پھر پورا کا پورا نتیجہ نکال کے رکھ دیا. اس کی سب سے نمایاں مثال سورہ اعراف میں. آپ دیکھیں گے ایک لمبا سلسلہ کلام ہے، 59 آیت سے شروع ہوتا ہے. سورہ اعراف جو ہے یہ قرآن مجید کی 7 نمبر سورہ ہے. اس میں مختلف پیغمبروں کی بعثت کا ذکر ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. یعنی سیدنا نوح سے شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد سیدنا لوط، سیدنا ہود، اور اسی طریقے سے سیدنا شعیب اور دوسرے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. جب بھی رسول کی بعثت ان کی طرف ہوئی انہوں نے یہ دعوت دی. اس دعوت کے نتیجے میں قوموں نے تکذیب یعنی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا اور پھر ہمارا عذاب آ گیا. یعنی یہ ساری بات بیان ہو رہی ہے. یہ جب آیت 94 تک پہنچتی ہے تو پھر قرآن مجید گویا نتیجہ سامنے رکھ دیتا ہے. یعنی وہ نتیجہ جو ہے اس کو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیسے اس کو سامنے رکھتا ہے. سورہ اعراف چونکہ ایک لمبی سورہ ہے اور عام طور پر اس میں ایجاز کے بجائے ذرا اطناب کا اسلوب ہے، یعنی بات بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. تو آپ خود بھی پڑھیں گے
تو بہت آسانی سے اس کو جان لیں گے۔ میں نے اس طرح کہ عرض کیا کہ پیچھے تمام پیغمبروں ایک ایک کا ذکر آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرے کا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ایک ایک کا ذکر آ رہا ہے اور ایک ہی چیز بیان ہو رہی ہے، یعنی انہوں نے ان کو دعوت دی، دعوت یہ تھی، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر اس کے بعد رسولوں کے بارے میں جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت عذاب آ گیا، یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری بات جب بیان ہوتی ہے تو آخری جو سرگزشت ہے وہ سیدنا شعیب کی ہے، اس کے بعد وہ نتیجے کی آیت سامنے آ جاتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، ان میں سے جس بستی کی طرف بھی ہم نے کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہی ہوا کہ بستی والوں کو ہم نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے متنبع کرنا چاہا تاکہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر ہم نے اس بری صورتحال کو خوشحالی میں بدل دیا، لیکن یہ ساری تگ و دو بھی کسی کام نہ آئی اور بالآخر وہی نتیجہ نکلا جو تم پیچھے دیکھ چکے ہو۔ اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ بات مان لیتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہ کیا اس بات سے بے خوف تھے کہ ہمارا عذاب رات میں ان پر آ جائے، دن میں ان پر آ جائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد دیکھیں نتیجے کی آیت ہے، تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِن أَنبَائِہَا، یہ بستیاں ہیں جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، جن کی داستانیں ہم تمہیں سنا رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، لیکن یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی آگے کلام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ کلام، نتیجہ کلام یہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال سورہ یوسف، سورہ یوسف میں ایک بڑی مفصل داستان سنائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس داستان کو سنانے سے مقصود قریش کے سامنے بھی یہ آئینہ رکھ دینا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتانا ہے کہ اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں یہ یوسف پر کس طریقے سے آئی تھیں اور پھر کیا نتیجہ نکلا تھا۔ تو جیسے ہی وہ داستان ختم ہوتی ہے اس کے بعد نتیجے کی آیات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی تقوی اور صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں رسولوں کی بعثت کے بعد، ان کو ہم کبھی بھی اس دنیا کے اندر خائب و خاسر نہیں کرتے، بلکہ اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، یعنی اس اصول کو وہ اسٹیبلش کر دیا، اور پھر آخر میں سورہ جیسی پہنچتی ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میں آپ کو تنبیہ کی مثال دے چکا ہوں، اعتراض کو دیکھ لیجیے۔ اعتراض یعنی جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ بات شروع ہوئی اور بات شروع ہونے کے درمیان میں کوئی ایسا موقع آ گیا کہ جس کے بعد بہت سی باتیں اس اصل بات سے ہٹ کر یا تو جوش کلام میں یا کسی چیز کی وضاحت میں یا کسی چیز پر تنبیہ میں کہہ دی گئی۔ اس کی بہت مفصل مثال سورہ نساء میں ہے۔ یہ سورہ نساء کی 4 نمبر سورہ ہے یہ، اور اس کی 153 آیت ہے۔ اس میں بات یہاں شروع ہوئی کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، اس کی جگہ آسمان سے براہ راست اترتی ہوئی کوئی کتاب ہمارے سامنے لاؤ، یعنی یہ بات یہاں شروع ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت ہی نامعقول مطالبہ ہے، تو اب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے غصہ آ گیا بے پناہ، اور بات درمیان میں روکی اور کہا کہ فقط سار موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو عیاناً آنکھوں سے دکھاؤ، پھر ان کے اوپر ایک بجلی آ گئی ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے یہ حرکتیں کی، ہم نے اس کو پھر معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو بڑی واضح ان کے اوپر برتری عطا فرمائی، اور ہم نے طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا اور یہ کیا، اور پھر اور زیادہ کلام زور میں چلا گیا ہے، اور اس کے بعد اور ان کے میثاق کو توڑ دینے کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے انبیاء کو قتل کر دینے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو اللہ کی ہدایت کے لیے بند ہو گئے ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی، یہ ایمان لانے کے لیے تیار، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے مریم پر بڑا بہتان لگا دینا، یعنی گویا طوفان ہے اس کے بعد، اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے کلام ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑی سے اترا ہے، اور پھر بات
وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں سے یسألک اہل الکتاب کا سوال ہوا تھا. تو یہ اعتراض کا اسلوب ہے، یعنی اس میں کوئی بے ربطی نہیں ہوئی، بلکہ ایک بات شروع ہوئی تھی، اس کے اوپر جو رد عمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری شدت کے ساتھ سامنے آیا، اور پھر بات آگے بڑھ گئی. تشابہ کی مثال بھی میں آپ کو دے چکا ہوں. عود علی البد، عود علی البد کا مطلب یہ ہے، اور یہ قدیم جتنا بھی ادب ہے اس میں بہت عام ہوتا ہے، یعنی آپ نے ایک بات بڑی بنیادی تھی اس سے لے کر مسئلہ شروع کر دیا. جب اس بات سے آپ نے شروع کر دیا تو بہت سی باتیں آپ کو کہنی تھی، وہ ساری باتیں جب آپ نے کہہ دیں تو پھر آپ نے خاتمے میں وہی بنیادی بات دوبارہ کہہ دی. یہ عود علی البد ہے، یعنی گویا جس جگہ سے بات شروع ہوئی تھی ختم کرتے ہوئے بھی بات کو وہیں پہنچا دیا جائے. اس کی بہت مثالیں ہیں قرآن مجید میں، لیکن ایک بڑی سادہ اور واضح مثال سورہ بنی اسرائیل میں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ایسا ہے جس میں بنیادی اخلاقیات بیان کی ہیں، یعنی گویا ان کی نوعیت بالکل ویسی ہے جیسی کہ تورات میں 10 کمانڈمنٹس کی ہے. بنیادی اخلاقیات کی ایک پوری فہرست ہے جو اس میں زیر بحث آ گئی ہے. وہ پیراگراف کہیے آپ یا وہ حصہ کہیے آپ، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ لا تجل مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. فتقعد مذموما مخذولا، اگر بناؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی یہاں سے شروع. اس کے بعد تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور اگر بڑھاپے میں بڑی عمر کو پہنچ جائے تو یہ کرو گے اور یہ کرو گے. اس کے بعد بہت سے احکام ہیں جو یوں سمجھ لیجئے کہ کم و بیش تمام بنیادی اخلاقیات کا احاطہ کر لیتے ہیں. اب جیسے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے، خاتمے کا جملہ بھی آ جاتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یعنی یہ وہ حکمت ہے جو تیرے پروردگار نے تیری طرف نازل کی ہے. ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، اور اس کے بعد ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اور یاد رکھنا یعنی خدا کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا. یعنی یہ عود البدع ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کر ختم ہو گئی، اور اس میں ایک لفظ کا ایسا اضافہ کر دیا کہ جس نے جو پہلی آیت تھی اس میں جو بات بظاہر واضح نہیں تھی اس کو واضح کر دیا. یعنی وہ جب آپ تدبر سے پڑھیں گے قرآن مجید تو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ایک لفظ کے اضافے سے عود علی البدع بھی ہوا ہے، لیکن صرف ایک لفظ کے اضافے سے ایک بڑی مشکل بھی اس میں پیدا ہو گئی تھی، اس کو حل کر دیا. یہ مثالیں بھی آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر، مثلا نماز کی تاکید سے بات شروع ہوگی، بہت سے احکام دیے جائیں گے کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے دین میں، اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، تو نماز ہی پر ختم ہو جائے گی. سورہ مومنون میں اس کی مثال ہے، سورہ معارج میں اس کی مثال ہے، یعنی اس کی بھی بہت سی جگہوں پر آپ کو مثالیں مل جائیں گی. آخری چیز جو اس میں مثال کے طور پر ہے وہ استدراک ہے. استدراک کا مطلب یہ ہے، پہلے تو عام طریقے پر استدراک کا جو کچھ مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے. ہم کوئی گفتگو کر رہے تھے، اپنی طرف سے ہم نے اس گفتگو کو آخری درجے میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، لیکن کوئی بات رہ گئی. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بات رہ گئی، اثناء کلام میں واضح نہیں ہو سکی، بھول گئے ہم، توجہ نہیں ہوئی، یا کلام کا رخ ایسا تھا کہ اس میں اس وقت اس کو بیان کرنا کلام کے اس رخ کو تبدیل کر دیتا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک چیز مزید واضح. یہ استدراک ہے، یعنی اس کو بلاغت کی اصطلاح میں استدراک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ جن وجوہ سے ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا. ایک بڑا اچھا استدراک ہے سورہ بقرہ ہی میں. سورہ بقرہ میں جہاں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں وہاں سارا سلسلہ بیان مکمل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری آیت بھی آ گئی ہے کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اور یہ جو تمہیں قتال کا حکم تھا نا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، تو خاص طور پر نمازوں کی احتیاط کرنا، اور اگر قتال کے درمیان میں کوئی نماز آ جائے تو اور بھی زیادہ اس کی احتیاط ہونی چاہیے. اور اگر کوئی موقع نہیں ہے نماز اس طرح اتر کر پڑھنے کا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم چلتے ہوئے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی سواری کے اوپر ہی پڑھ لو، لیکن جب قتال کی صورت ختم ہو جائے فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جس طرح کہ اس نے سکھایا ہے اس کا ذکر کرو. یہ یعنی پوری بات مکمل ہو گئی ہے. اب یہ پوری بات جب مکمل ہو گئی ہے تو اصل میں پیچھے جو 2-3 احکام دیے گئے تھے، ایک بیوہ عورتوں کی عدت کے معاملے میں، اور ایک مطلقہ عورتوں کو رخصت کرتے وقت کچھ سامان زندگی دینے کے معاملے میں،
ان دونوں احکام کی دو وضاحتیں جو اگلی بات کو شروع کرنے سے ایسے آ گئی ہیں درمیان میں جیسے زمینہ ہوتا ہے. یعنی یہ استدراک کی مثال ہے. اس میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا سے رخصت ہو جائیں، پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 1 سال کی وصیت کر دیں کہ ان کو سامان زندگی بھی دیا جائے گا اور ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالا جائے گا. اور اسی طریقے سے پیچھے یہ بیان ہو گیا تھا کہ ایک خاص صورت ہے جس میں مہر نہیں مقرر ہوا ہوتا، تو اس میں لوگ عورت کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ مقصد صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں دینا چاہیے، تو اس کی آگے وضاحت کر دی. یعنی یہ دو چیزیں جو تھیں یہ پیچھے گویا رہ گئی تھیں. کیوں رہ گئی تھیں؟ اس کو قرآن نے آگے خود بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ ہم سے رہ گئی تھیں، یہ ہم اس طرح بعض موقعوں پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بعض جگہ مجمل بات بیان کر کے یا کسی ایک پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرنا سیکھو. یعنی تمہیں بھی یہ معلوم ہو کہ کیسے غور کیا جاتا ہے، کیسے نتیجے نکلتے ہیں، کیسے تفریح ہوتی ہے، کس طریقے سے بعض سوالات رہ جاتے ہیں جن پہ ہمیں بھی کل یعنی جو کچھ بھی بیان کر دیا جائے اس کے باوجود رہ جائیں گے نا بہت سے، تو اس کی تربیت دینے کے لیے یہ بات ہم نے سوال پیدا ہو، لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو کیسے سوچتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا جائے. یہ اصول اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے اس میں. تو یہ استدراک ہے. اس کے ساتھ یہ بحث پایا تکمیل کو پہنچ گئی. اس کا میں خلاصہ چند لفظوں میں بیان کیے دیتا ہوں. یعنی قرآن مجید میں ہر سورہ کے اندر جو نظم ہے اس کی اصل مشکل قرآن مجید کی زبان کا اسلوب ہے. ہم اس اسلوب سے اب مانوس نہیں ہیں. یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی چیز کو بطور مثال پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے. ہم جب کسی چیز کی تعلیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوا ہے، یا ان کے ذہن میں اصل میں یہ بات ہے، یا ان کے اس رویے کا باعث اصل میں یہ ہے، تو یہ جملے بھی بول دیتے ہیں ساتھ. اسی طرح سے ہم کسی چیز کو جب اس کے اصل سے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بات اصل میں وہاں تک پہنچ رہی ہے. یعنی تیرے نشتر کی زد شریانے کیسے ناتواں تک ہے، پہنچا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے وہاں پہنچ گئی. اسی طریقے سے ہم اگر کسی چیز کی تکمیل بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات شروع ہوئی ہے تو لیجئے پھر یہ ساری باتیں بھی مزید جان لیجئے، تو کوئی دقت نہیں ہوتی جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے سوال جواب کو بھی ہم رک کر بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ سوال سامنے آ گیا ہے، لیجئے ہم ذرا پہلے اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد مزید آگے بڑھ جائیں گے. یہی معاملہ ہم کسی چیز کی جب تفریح کرتے ہیں یعنی اس کی فرع بیان کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ اصول سمجھ لیا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. بیان ہی اسی طریقے سے جب ہم کوئی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں، خلاصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بول دیتے ہیں جو یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھیے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یا یہ جو ہم نے آپ کو داستان سنائی ہے یہ اصل میں آپ کو اس طرف متوجہ کر رہی ہے. یہ بات ہم بیان کر دیتے ہیں. اگر کسی موقع کے اوپر ہم درمیان میں رک کے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، آپ ذرا اس معاملے میں محتاط رہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ قیامہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں بات روک کے توجہ دلا دی گئی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ آپ قرآن مجید کو بہت جلد جلد یاد کریں، اس سے یہ سارا اچانک نہیں مل جائے گا، یہ ہم اپنے طریقے پر دیں گے، اور جب ہم دے دیں گے تو اس کے بعد اس کو جمع بھی کریں گے، اس کی وضاحت بھی کریں گے، اس کی قرات بھی کریں گے. یہ گویا درمیان میں گویا توجہ دلا دی گئی. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. اسی طرح سے تقابل تشابہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ گروہ آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا، اس کے برعکس اس کے برخلاف ذرا یعنی اس کے برخلاف کے الفاظ بول دیں گے، یا اسی سے ملتی جلتی بات یہ یا یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ایسا ہی رویہ فلاں صاحب بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو عود البدا کے اسلوب ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ آخر میں پھر ایک مرتبہ یہ بات سمجھ لیجیے، کہہ دیتے ہیں نا اس طرح ہی کوئی بات یہ بیان کر دیتے ہیں. استدراک کا موقع ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ بات رہ گئی تھی، اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ طریقے ہیں. یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے جملے بولے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہوتے، اور جب نہیں ہوتے تو اس سے مشکل پیش آتی ہے، ورنہ ہوتا وہی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کلام اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے ان سب کو آپ کے سامنے رکھ دیا. ظاہر ہے کہ یہ محض طالب علموں کے لیے چند مثالیں ہیں، اصل میں تو جب قرآن پڑھا جائے گا تو پھر واضح ہوگی یہ بات کہ کیسے یہ ساری ڈیولپمنٹ نظم کی اس میں ہوتی ہے. مشکل کو واضح کرنا مقصود تھا. یعنی مشکل کیا ہے کہ جو ہمارا بات کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور یہ طریقہ دنیا کے ادب میں نہیں اختیار کیا جاتا. یعنی صرف عربی ادب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی ادبی چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا
میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ہمارے اپنے دور میں علامہ اقبال نظم کے شاعر ہیں، بڑے شاعروں میں سے ہیں، تو آپ ان کی بہت سی نظمیں دیکھیں گے جس کے اندر اسی طرح کا ربط کلام ہے اور اس طرح کے ربط کے جملے اس کے اندر نہیں ہوتے، یعنی بات ایک شفٹ سے دوسرے شفٹ کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ اصل میں اس کو کلام کے قرینے اور اس کے شفٹ سے پہچانتے جاتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے آگے۔ تو قرآن مجید کے ترجمے میں ظاہر ہے کہ اب چونکہ عام آدمی اس اسلوب کو اچھی طرح اپریشیٹ نہیں کر پاتا، واضح کر دینا چاہیے، بس اس کے سوا کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ اس کو واضح کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں جو تھیں وہ ایک بالکل مربوط کلام کے طریقے کے اوپر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے نظم کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جو آخری بات میں نے اس میں لکھی ہے کہ سورہ کا مضمون ان پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقاء کے ساتھ اپنے انتمام کو پہنچتا ہے، یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوئی اور پھر گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ، تدریجی ارتقاء کے ساتھ ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ایک منفرد اور متعین صورت حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود میں ایسی وحدت بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بذات اور کامل ہوتی ہے، یعنی ایک پوری کی پوری سورہ ہمارے سامنے ایسے آ جاتی ہے کہ جس میں کسی جگہ کے اوپر کوئی بے ربطی نہیں ہوتی، کلام نہایت مربوط، نہایت شان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ آپ وہ درمیان کی چیزیں جو زبان کا مسئلہ ہے وہ نہ کھولیں تو پھر ظاہر ہے کہ قاری کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ مشکلات ہیں جو ہمارے ہاں عام ترجموں میں لوگوں پر واضح نہیں ہوتی، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ عبارت پڑھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات یہ تھی، پھر بات وہ تھی، پھر اس کے بعد ایک تیسری بات شروع ہو گئی، یعنی ہوتا وہی کچھ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دیا، تمثیل ہو رہی ہے، تحصیل ہو رہی ہے، تعلیل ہو رہی ہے، اور ہم کلام کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی یہ جو میں نے باتیں یہاں بیان کی ہیں یہ ہمارے کلام کے بھی یہی مربوط کرنے کے طریقے ہیں، ہم بھی بات ایسے ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کو کہیں پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہیں اصل سے جوڑ دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم درمیان میں وہ جملے بولتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو ادبی زبان ہے اس میں وہ درمیان کے رابطے کے جملے نہیں ہوتے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ ہم رابطے کے ان جملوں کو جب خود ترجمہ کرتے ہیں تو نکال دیتے ہیں، یعنی اگر آپ میرا ترجمہ مثال کے طور پر پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں ہم واضح کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی اس کو واضح کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی اس میں خلجان باقی نہیں رہتا۔ میں اس کی ایک بڑی مختصر سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلام کس طریقے سے مربوط ہو جاتا ہے۔ یہ مقام سورہ بقرہ کا ہے، یہ 204 نمبر آیت سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان میں 3-4 پیراگراف ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس میں اگر آپ درمیان میں ربط کے مقامات نکال دیں تو پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر حج کے احکام بیان ہو رہے تھے، اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہو گیا جو منافقین بظاہر محسوس ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ جو سچے اہل ایمان ہیں، پھر مسلمانوں کو یہ دعوت دے دی گئی کہ وہ اطاعت کے معاملے میں دو رویے اختیار نہ کریں، اور اگر وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ ان کے بارے میں اچھا نہیں نکلے گا۔ پھر ایک پیراگراف شروع ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ کیا لوگ پھر آخری نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خدا کی بڑی نشانی نمودار ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ نشانیاں آ چکی ہیں، ان کا کیا انجام ہوا ان سے پوچھ لو، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہو گئی ہے، وہ اس وجہ سے یہ رویے اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ پیراگراف آ گیا کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ایک ہی گروہ تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلافات پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پھر ان پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھیجیں جنہوں نے اس طریقے سے حق کو واضح کر دیا۔ پھر اس کے بعد یک بیک یہ خطاب شروع ہو گیا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں آئیں گی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ تو اب بظاہر تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئی۔ اب دیکھیے جب ہم ان کے ربط کے جملے نکال کے مربوط کر دیتے ہیں تو یہ کیا چیز بنتی ہے؟ حج کا ذکر تھا نا پیچھے، اور حج کا ذکر اصل میں یہاں سے پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ حج کے لیے لکھ لیجیے۔ اب چونکہ اس وقت قریش کا حرم پر قبضہ تھا تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر رستے میں مزاحمت ہو تو لڑو گے، یعنی رستہ کھول دیا جائے، اور پھر یہ لڑائی شروع ہوگی تو یہ بھی بتا دیا گیا کہاں تک پہنچے گی، یعنی یہ بیان تھا پیچھے۔ تو حج کے احکام شروع ہو گئے، بتا دیا گیا کہ اب تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے
تو حج میں یہ بدعتیں داخل کر دی ہیں قریش نے، ان کی اصلاح کر کے حج کرنا۔ اب اس کے بعد جو آگے شروع ہوا تو یہ عبادت ہے، حج ہے نا پیچھے، یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے، یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تغودو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کریں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور دامن گیر ہو جاتا ہے، سو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضاجوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں، یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے، دو گروہ تھے نا اوپر، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں، اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود، بات واضح کر دی نا، اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، درا حالے کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا۔ اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی، اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے سامنے آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے۔ پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے متعلق ان سب اختلافات میں ان کی رہنمائی کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، درا حالے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزریں، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو اللہ کی مدد قریب۔ یعنی یہ پیراگراف اب اس کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے کہ بالکل ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جامع کلام ہے، ایک خاص جگہ سے شروع ہوا ہے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا ہے۔ اس میں ان کے درون کی تحلیل بھی کر دی گئی ہے، ان کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا گیا ہے، ان کو تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، اور آخر میں جو ان کے لیے الجھن بنی ہوئی تھی اس پر بھی تبصرہ کر دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ قرآن مجید میں نظم کے ارتقاء کا ہے۔ اس کے بعد اب اگلا موضوع شروع ہوتا ہے۔ 16 منٹ۔ اس اگلے موضوع میں جو چیز زیر بحث آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن کی سورہ ہے نا، یعنی سورہ آپ پوری پڑھتے ہیں، اس میں کلام کیسے آگے بڑھتا ہے، اس میں کس طرح نظم آگے بڑھتا ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی، یہ پچھلے ہم نے بحث میں دیکھی۔
یہاں یہ ہے کہ پھر یہ ساری صورتیں نازل ہو گئیں تو کیا قرآن مجید میں ان کو ہوچ پوچ ارینج کر دیا گیا ہے؟ جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کچھ بڑی بڑی صورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ چھوٹی صورتیں رکھ دی گئی ہیں، پھر بہت چھوٹی صورتیں رکھ دی گئی. کیا یہ صورتحال ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ خود کلام کے اندر نظم، مثال کے طور پر ایک شاعر ایک ادیب ہے، اس نے 50 نظمیں لکھی ہیں، تو ایک تو خود نظم کے اندر بات کیسے آگے بڑھتی ہے یہ ہے، یا ایک کتاب کے 10 ابواب ہیں تو ان ابواب میں بات کیسے آگے بڑھتی ہے، اور ایک یہ کہ خود ابواب کو بھی کیا ارینج کیا گیا ہے یا وہ ویسے ہی رکھ دیا گیا ہے. یہ اس میں زیر بحث ہے کہ کیا کیا گیا ہے قرآن میں. نئی چیز یہ ہے کہ قرآن میں صورتیں جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کسی الٹپ طریقے سے جمع نہیں کی گئی. یعنی جیسے سورہ میں ایک پورا نظم ہے، اسی طرح قرآن کی ارینجمنٹ میں بھی ایک پورا نظم ہے، اس کو سامنے رکھ کر ارینج کیا گیا ہے. اس کو کسی الٹپ طریقے سے جمع نہیں کی گئی بلکہ ایک خاص نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیب دیا ہے. اور صورتوں میں نظم کلام کی طرح یہ ترتیب بھی اس کے موضوع کی رعایت سے، یعنی قرآن کے موضوع کی رعایت سے نہایت موضوع اور بڑی حکیمانہ ہے. اس کی نوعیت بالاجمال یہ ہے، یعنی مختصر طریقے پر اس کی نوعیت یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر، توام کا مطلب ہے جوڑے بنا کر، یعنی مضمون کے لحاظ سے پیئرز کی صورت میں پہلے ان کو ارینج کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اور 7 ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں. یعنی قرآن مجید میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ صورتوں کو ان کے مضمون کے لحاظ سے چند مستثنیات کے ساتھ جوڑے بنا دیا گیا ہے. یعنی گویا ایک سورہ دوسرے سورہ کے مضمون کی تکمیل سی کر رہی ہوتی ہے یا اس کے کسی دوسرے پہلو کو بیان کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو خود ان دو کے درمیان ربط آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ تمام صورتوں کو 7 چیپٹرز میں یا 7 ابواب میں مرتب کیا گیا ہے. یعنی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے. یعنی جیسے عورت اور مرد کی مناسبت ہے، صورتیں بھی ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک میں ایک پہلو ہے، دوسرے میں دوسرے پہلو، ایک چیز کو بیان کر رہی ہے، دوسری اس کے برعکس کی صورتحال کو بیان. یہ جو میں نے ابھی باتیں بیان کی آپ کے سامنے، یعنی جو کلام کا نظم ہوتا ہے وہی کم و بیش ہوتا ہے. یعنی ایک سورہ اور دوسری صورت میں علت و معلول کا رشتہ ہے، ایک سورہ اور دوسری سورہ میں تحصیل کا رشتہ ہے، ایک سورہ اور دوسری سورہ کے اندر سوال و جواب کا رشتہ ہے. یعنی جو رشتے کلام میں ہوتے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر گویا صورتیں بھی ترتیب دے دی گئی ہیں. اس سے مستثنا چند صورتیں ہیں، یعنی یہ عام طریقہ، یہ چند صورتیں اس سے مستثنا ہیں، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک دیباچے کے طریقے پر بھی ہے، اور جس باب کی وہ سورہ ہے اس کے لیے بھی گویا ایک ابتدائیہ بن جاتی ہے، وہ منفرد ہے. یہ گویا استثناء ہے. اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں، یعنی یہ دیباچے کی طرح یا ابتدا کی طرح یا تمہید کی طرح آ گئی ہے. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ نور ہے، جیسے سورہ احزاب ہے، کہ جو پورے کے پورے باب کے لیے خاتمہ باب کی حیثیت سے آ گئی، خلاصہ مباحث کی حیثیت سے آ گئی ہیں. بات گویا پایہ تکمیل تک پہنچ رہی تھی تو ایک ہی سورہ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے. یہ طریقہ، یہ چند مستثنیات ہیں، باقی سارا قرآن مجید اسی طرح جوڑا جوڑا صورتوں کے ساتھ ارینج ہے. پھر 7 مجموعوں کی صورت میں، یعنی یہ پھر ساری جو ترتیب ہے وہ 7 مجموعے یا 7 گروپ یا 7 باب بن جاتے ہیں، جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے. یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں. قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ حجر میں اس طرح بیان ہوئی، یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر اپنی اس ارینجمنٹ کو خود بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو 7 مثانی دیے ہیں، یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. 7 مثانی ہمارے نزدیک اس سے مراد ہے 7 باب. اور مثانی کا مطلب کیا ہے؟ جوڑا جوڑا. یعنی مثانی مثنا کی جمع ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ 7 چیزیں جو جوڑا جوڑا ہے. 7 باب ہیں. آگے بیان کر دیا ہے کہ یہ 7 باب اور یہ جوڑا جوڑا صورتیں کیا ہیں، یعنی پورا قرآن عظیم. تو قرآن مجید نے اپنی ترتیب کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے اندر، گویا اس کو بیان کر دیا. یہ آیت جو ہے اس کو عام طور پر لوگوں نے چونکہ یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی تو کس طرح سمجھا، اس کے کیا معنی بیان کیے، یہ ایک الگ بحث ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں.
اس آیت کا سادہ ترجمہ جو ہے وہ کر دیا، نیچے میں نے لکھ دیا کہ مسانی مسنا کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے وہ چیز جو دو دو کر کے ہو، یعنی قرآن مجید میں 7 ابواب اور پھر ہر باب میں جوڑا جوڑا صورتیں، اس کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا۔ قرآن کے ان 7 ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ارینجمنٹ اس طرح کی گئی ہے، آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں، صورتیں نازل ہو گئیں، مثال کے طور پر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو پس منظر ہے وہ ایک رسول کی سرگزشت انذار کا ہے، اس کے مراحل کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ 5 صورتیں نازل ہو گئیں انذار کے مرحلے میں، 10 صورتیں نازل ہو گئیں انذار عام کے مرحلے میں، یعنی اس میں موضوعات وہی ہیں۔ اچھا 10-15 صورتیں مثال کے طور پر نازل ہو گئیں اتمام حجت کے مرحلے میں، کچھ نازل ہو گئیں ہجرت اور برات کے مرحلے میں، اس میں ظاہر ہے اسی کے لحاظ سے مباحث و مضامین ہوں گے۔ کچھ نازل ہو گئیں جس میں مسلمانوں کے تزکیہ اور تطہیر کا مضمون ہے، یعنی جس میں شریعت دی گئی ہے یا ان کی اصلاح کی گئی ہے یا ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان خباثتوں سے الگ کریں۔ تو یہ میں نے مثال دی۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مختلف 5 وہ 10 وہ 15 وہ موجود ہیں۔ اب ان کو ارینج کیسے کیا گیا ہے؟ ان کو ارینج کیسے کیا گیا ہے کہ مثال میں دے رہا ہوں، قرآن میں کیسے کیا گیا ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آپ نے انذار کے مرحلے کی 2 صورتیں پکڑی اور ادھر سے انذار عام کے مرحلے کی 2 لیں مضمون کی مناسبت سے، اور ادھر سے اتمام حجت کے مرحلے کی 3 لیں، اور ادھر سے آخری نتیجے کی 1-2 لیں، یہ ایک بنا دیا۔ آپ کے پاس 5-5 7 پڑی تھی نا، تو پھر آپ نے 2 ان میں سے لیں، 2 ان میں سے لیں، پھر ایک اور باب بنا دیا۔ ایسے ترتیب اس کو دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو پوری ترتیب ہے وہ اصل میں انہی مراحل کی ترتیب بن جاتی ہے، یعنی جو رسول کے انذار کی سرگزشت کے مراحل ہوتے ہیں وہی ترتیب بن جاتی ہے۔ اچھا اس کا نیچرل لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مکی صورتیں پہلے ہو جائیں اور مدینہ کی بعد میں، کیونکہ ایسے ہی ہوگا نا، ترتیب وہی ہے، تو اس لیے ہر باب میں ایسا ہی ہو گیا ہے کہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے تو ایک نظر ڈال لیجئے کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں صورتیں کیسے ہیں۔ پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہیں، یعنی 5 صورتیں ہیں، 5 صورتوں کا یہ باب ہے پورا کا پورا۔ فاتحہ اس میں پہلی مکی سورہ ہے، اس کے بعد آگے 4 صورتیں مدنی ہیں، اور یہ اس پر مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب انعام اور اعراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس میں صورتیں مکی بھی 2 ہیں، مدنی بھی 2 ہیں، اور اس ساتھ یہ پورا کا پورا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے 14 صورتیں مکی ہیں، یعنی یونس سے مومنون تک 14 صورتیں جوڑے جوڑے ہو کر 7 جوڑے بن جائیں گے نا، 14 صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے، خاتمہ مباحث کی ایک سورہ آخر میں لگا کے باب مکمل کر دیا گیا، لیکن ہے وہ بھی مدنی۔ چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے، یعنی سورہ نور کے بعد پھر فرقان شروع ہو جاتی ہے، تو فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 8 صورتیں مکی اور آخر میں 1 یعنی احزاب مدنی۔ اس میں بالکل وہی طریقہ ہے جو اوپر والے باب میں ہے کہ پہلے 8 صورتیں، ظاہر ہے کہ 4 جوڑے بن جائیں گے، وہ مکی ہیں، اور آخر میں 1 مدنی۔ 5واں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے، اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 مدنی ہیں، یعنی اس میں نوعیت یہ ہے۔ 6واں باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے، اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 مدنی ہیں۔ 7واں باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے، اس میں آخری 2 یعنی معوذتین مدنی اور باقی سب مکی، یعنی اس میں 48 صورتیں ہیں، 46 مکی صورتیں ہیں پہلے، اور اس کے بعد آخر میں 2 مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا اب یہ جو ارینجمنٹ ہو گئی، یعنی ترتیب اس طریقے سے دے دیا گیا ہے، ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے، یعنی وہ جیسے ہی آپ اس کو ترتیب دیتے ہیں تو وہ اس سرگزشت کے لحاظ سے خود بخود ایک موضوع اپنا متعین کر لیتا ہے۔ ہر باب کا ایک موضوع ہے اور اس میں صورتیں اسی موضوع کی رعایت سے ترتیب دی گئی، یعنی اس موضوع کو سامنے رکھ کر بات کہاں پہنچانی ہے تو گویا یہاں سے شروع کی اور وہاں تک پہنچا دی۔ آپ جب اس باب کو پڑھیں گے تو بحث ایک جگہ سے شروع ہوگی اور پھر آخر تک پہنچ کے ختم ہو جائے گی۔ یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ارینجمنٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ ارینجمنٹ کا طریقہ بھی اس لیے لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا
کہ وہ جب قرآن کو شروع میں دیکھتے ہیں تو ہونا ہی چاہیے نا کہ بھئی یہ ایک چیپٹر ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک خالی ورق آ جائے، وہ تو نہیں لگا ہوا ایک کے بعد، بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ سورہ بھی نئے صفحے سے شروع نہیں ہوتی، یعنی جہاں ختم ہو گئی پہلے وہیں سے آگے لکھنا شروع کر دیا۔ تو اگر یہ چیز بھی کر دی جائے، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ پیرے بنا دیے جائیں، اوقاف لگا دیے جائیں، تو اس کے بعد بہت سی مشکلات ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ یہ لکھ دیا جائے کہ فصلیں کہاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہی معاملہ اگر تمام چیپٹرز میں کر دیا جائے، یعنی جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جائے گا آدمی کہ یہ بات ہی بات ختم ہو گئی۔ یہ یوں نہیں ہے کہ بڑی صورتیں پکڑ لیں اور چھوٹی صورتیں پکڑ لیں، ایسا نہیں کیا گیا، یہ نوعیت ہے اس کی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ان کے موضوعات کیا ہیں، یعنی ان ساتوں ابواب میں کس طریقے سے بات ایک خاص جگہ سے شروع ہو کر دوسری جگہ پہنچتی ہے، اس کا میں نے ایک خلاصہ کر دیا ہے آگے، اور یہ ظاہرہ خلاصہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کو ایک طالب علم کی طرح جب آدمی پڑھتا ہے تو یہ بات اس پر زیادہ واضح ہوتی ہے، ایک عملی صورت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلا باب، پہلے باب کا موضوع کیا ہے؟ پہلے باب کا موضوع یہ ہے، یعنی اس میں صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ اس کے مخاطب ہیں یہود و نصارہ۔ جیسے میں پیچھے بحث کرایا ہوں کہ سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ مخاطب کون ہے، اس کے لحاظ سے بات ہوگی۔ یہود و نصارہ مخاطب ہیں۔ اب کیا گیا ہے، پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، یہود و نصارہ پس منظر کے لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ دونوں اصل میں انبیاء کی امتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی بڑی امتیں اس وقت دنیا میں کھڑی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ سے بات یہاں سے اٹھائی ہے کہ پھر ان دو امتوں کے ہوتے ہوئے ایک نئی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے نا۔ یعنی ایک امت یہود کی موجود ہے، ایک امت نصارہ کی موجود ہے، دونوں کے پاس خدا کی وحی ہے، دونوں کے پاس خدا کا کلام ہے، اور دونوں انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عظیم امتیں ہیں، یعنی اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی، ایک بڑی حیثیت ان کی تھی۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نئی بعثت ہو، یا گویا قدیم اصطلاح مستعار لیجئے تو کیا مسئلہ ہوا کہ ایک عہد نامہ قدیم تھا، پھر ایک عہد نامہ جدید ہوا، تو اس عہد نامہ جدید کے بعد اس نئے عہد نامے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ سوال ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ اس کا جواب دیتی ہے کہ اصل میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک عہد نامے کے حاملین جو ہیں وہ ضالین ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے گمراہی کی آخری حد پھلانگ لی ہے، اور دوسرے عہد نامے کے حاملین خدا سے سرکش ہو کر اس کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو اب سیدھی راہ جو ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں رہی، اور جب نہیں رہی تو انسانیت کی پکار یہ ہے کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتا کیا ہے سیدھی راہ۔ تو گیا بعثت کا مقصد جو ہے اس سے بات اٹھا دی ہے، یہود و نصارہ کے پس منظر میں دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ دعا یہی گویا زبان پر آئی ہے کہ پروردگار سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ نہ ہو، دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پس منظر سے بات اٹھ کے اب سورہ بقرہ آ جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ یہود کو مخاطب کرتی ہے اور ان پر اللہ کی حجت تمام کر دیتی ہے، یعنی ہر لحاظ سے آپ سورہ کو پڑھیں گے تو پوری ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے ان کو بتا دیتی ہے کہ تم نے کیا کیا، شریعت کے ساتھ کیا کیا، دین کے ساتھ کیا کیا، خدا کے ساتھ کیا کیا۔ پھر سورہ اعلان کرتی ہے درمیان کے قریب پہنچ کر کہ اب تم اس کے مستحق نہیں رہے کہ دنیا میں تمہارے ذریعے سے اللہ کی گواہی لوگوں تک پہنچائی جائے، تمہیں معزول کیا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے۔ اس امت کو ہم اب ابراہیمی دین پر اٹھا رہے ہیں، اصل دین کے اوپر اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہاں سے اس ابراہیمی دین کی تفصیل شروع ہو جاتی ہے، گویا تطہیر اور تزکیے کا موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ اب شریعت یہ ہے، نئی امت کے حاملین اس شریعت کو سمجھیں اور اس شریعت کے لیے ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ اس پر یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بالکل اسی جگہ سے سورہ آل عمران اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس میں اصل مخاطب نصارہ ہیں، وہاں یہود تھے، اب یہ دیکھنا اصل مخاطب نصارہ ہیں، تو توام جوڑے کا تعلق پیدا ہو گیا، یعنی ایک یہود کو مخاطب کر رہی ہے، دوسری نصارہ کو مخاطب کر رہی ہے۔ اس میں اسی طریقے سے نصارہ پر اتمام حجت ہے، بڑی تفصیل سے شروع ہی وہاں سے کیا ہے کہ اصل میں متشابہات اور محکمات کا بنیادی مسئلہ ہے جس سے خرابی پیدا ہوئی ہے، اور ساری گمراہی وہیں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے متشابہات کو اپنا موضوع بنا لیا۔ وہ چیزیں کہ جو دین میں یہاں طے کرنے کی نہیں تھیں وہ مسئلہ بن گئیں،
اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اٹھا کر ان کے اوپر پوری حجت تمام ہوئی ہے، اور پھر مسلمانوں کے وہی تطہیر اور تزکیے کا موضوع جو ہے وہ آ گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے نا کہ ایک طرف وہ ہیں کہ جن پر بات واضح کی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ نئی امت اٹھائی جا رہی ہے، تو اس کی طرف رخ موڑ لیا جاتا ہے، اس سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہی صورتحال اس کے بعد نصاب میں آتی ہے۔ نصاب میں مسلمانوں کو وہ تطہیر اور تزکیہ کا جو موضوع ہے اس سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ گویا جو معاشرت کی تطہیر تزکیہ کے موضوعات ہیں ان سے آگے بڑھا کے بات، اور الٹ صورتحال ہوتی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب جب ہم تمہارے ہی ایک نئی امت کی حیثیت سے تاسیس کر رہے ہیں تو یہ یہود و نصارہ اس رد عمل کا اظہار کریں گے اس کے بارے میں، تو اس پر سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخری سورہ جو مائدہ ہے اس میں آخری عہد نامے کا میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یعنی اس امت سے جس طرح کہ وہ عہد نامہ قدیم تھا، پھر عہد نامہ جدید، اور یہ خدا کا آخری، چنانچہ وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ ایمان والو عہد معاہدے کو پورا کرو، اور وہاں سے پھر شریعت کے کچھ بنیادی احکام دینے کے بعد بات کو اٹھایا، اور اٹھا کر پھر حضرت مسیح کی قیامت میں شہادت تک پہنچا دیا۔ یہ معاملہ جو ہے وہاں، کیونکہ اصل میں تو وہی تھے نا یہود و نصارہ مخاطب، تو یہ پورا کا پورا باب اس طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیے۔ پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس، اس کا تزکیہ و تطہیر، اور اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے، یہ موضوع ہے اس کا۔ یعنی یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہوگا، نئی امت کی تاسیس کی جائے گی، اس امت کا تزکیہ اور تطہیر یہ موضوع زیر بحث آ جائے گا، اور پھر خدا کا آخری عہد و پیمان اس سے لے لیا جائے گا۔ یہ پوری بات ہے جو گویا ایک جگہ سے شروع ہوگی اور ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ وقت ہو گیا جناب، تو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو امید ہے پائے تکمیل تک پہنچا لیں گے۔ یہ پہلے باب کی ہم نے کچھ تحلیل کر دی۔